السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف مولانا اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد ابوبکر۔ ناظرین اکرام، آج جمعۃ المبارک کے موقع پر پورے پاکستان کے اندر احتجاج ہوا، اور یہ احتجاج اس حوالے سے بڑا اہم تھا کہ اس احتجاج کے اندر جتنے بھی احتجاج کرنے والے وہ لوگ تھے وہ دین سے اور آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے تھے۔ اس احتجاج کے اندر ان کا مطالبہ یہی تھا کہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کیس کا جو فیصلہ سنایا ہے وہ فیصلہ متنازع فیصلہ ہے، اس فیصلے کو ہم نہیں مانتے۔ اب بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اس فیصلے کو کیوں نہیں مانتے۔ قاضی صاحب کی میں کوئی جھٹکے انداز کے اندر آپ کو وہ 2-3 شقیں بتا دیتا ہوں۔ قاضی صاحب نے کہا ہے کہ جی یہ کچھ عرصہ پہلے ایک تفسیر ہے جو قادیانیوں کی تفسیر ہے، تفسیر صغیر کے نام سے۔ وہ تفسیر جو ہے وہ قادیانیوں نے ایک پروگرام ترتیب دیا جس میں ان کے تمام تعلیمی اداروں سے لڑکیاں لڑکے اکٹھے ہوتے ہیں، اور وہاں پر ایک جو ہے ان کو تفسیر صغیر جو ہے نا ان کو بانٹی جاتی ہے، جس کے اوپر ایف آئی آر کاٹی جاتی ہے چناب نگر کے اندر۔ 1 سال تک اس کے اوپر اس کی گرفتاری نہیں ہوتی، ایف آئی آر کٹ جاتی، گرفتاری نہیں ہوتی۔ اس کے بعد مذہبی جماعتوں کی طرف سے شور وویلا کرنے پر اس کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ وہ کیس آتا ہے، اس کی ضمانت کی جو ہے وہ درخواست دی جاتی ہے سیشن کورٹ میں، وہاں سے خارج ہو جاتی ہے۔ پھر وہی درخواست جو ہے وہ دی جاتی ہے ہائی کورٹ کے اندر، ہائی کورٹ سے خارج ہو جاتی ہے، سپریم کورٹ میں چلے جاتی ہے۔ سپریم کورٹ کے اندر اس کیس کے اوپر جو ہے نا وہ جج صاحب جو ہے نا اپنے ریمارکس دیتے ہیں۔ میں ذرا اس کو شارٹ کر رہا ہوں۔ وہ ریمارکس دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ بھائی یہ تفسیر صغیر اس نے تو نہیں لکھی ہے، تو آپ لوگ کیوں اس کو گرفتار کروانا چاہتے ہو؟ تو اس نے تو صرف یہ قانون اس کے اوپر لاگو نہیں ہوتا ہے، یہ تو آپ لکھنے والے کو اور شائع کرنے والے کو اور اس کی ترتیب دینے والے کو یعنی کہ پریس والے کو پکڑا جائے وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، اس سارے کے اندر مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ قاضی صاحب نے یہ فیصلہ جب سنایا تو انہوں نے ساتھ میں یہ کیوں نہیں کہا کہ بھائی یہ تفسیر جنہوں نے لکھی ہے، لکھنے والی احمدیہ جماعت، مرزائیہ جماعت ہے، لکھنے والے تو جو قادیانیوں کی جماعت ہے، جماعت کی طرف سے یہ ان کی تفسیر لکھی گئی ہے، تو ان کو گرفتار کرنے کا یا ان کو یہاں پہ روکنے کا حکم کیوں نہیں دیا گیا؟ دوسرا، اس کے اندر یہ بھی بات کہی گئی کہ جی جناب اپنے گھر کے اندر قادیانی رہتے ہوئے اپنے گھر کی حدود کے اندر اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے ہیں، باہر آ کر وہ مسلمان نہیں کہہ سکتے۔ بھئی یہ کیا لاجک ہوئی؟ کیا ایک بندہ ایک ہی وقت کے اندر گھر کے باہر ہے تو وہ غیر مسلم ہے، گھر کے اندر ہے تو وہ مسلمان ہے؟ قاضی صاحب کیا ہو گیا ہے؟ آپ کس طرح کا فیصلہ سنا رہے ہیں؟ آپ بتائیں، ملک جو ہے ان باتوں کا متحمل ہو سکتا ہے؟ کیا آپ ملک کے اندر یہ جو لوگ نکلیں اپنے مطالبات لے کر نہیں نکلیں، درست مطالبات نہیں لے کر نکلیں؟ پھر آپ نے یہ بھی فیصلے کے اندر لکھا، شق نمبر 41 کے اندر جو ہے آپ نے لکھا کہ بھائی وہ اپنے گھر کے اندر رہتا ہوا کوئی بھی تبلیغ کر سکتا ہے۔ بھائی اپنے گھر کے اندر قانون لاگو نہیں ہوتا، یہ آپ کو کس نے کہہ دیا؟ آپ بتائیں، کوئی بندہ، میں ایک پبلک سے سوال کرنا چاہتا ہوں، کوئی بندہ اپنے گھر کی 4 دیواری کے اندر رہتا ہوا اپنے رزق کو کمانے کے لیے اگر ہیروین کا، پاؤڈر کا کوئی کام شروع کر دے تو کیا حکومت اس کو کام کرنے کی اجازت دے گی؟ قطعی طور پر نہیں دے گی۔ کون کہے گا کہ بھئی آپ اپنے گھر کے اندر رہتے ہوئے یہ کام کر لیں؟ چلیں میں ایک اور مثال دے دیتا ہوں، مثال ذرا الٹی سی ہے لیکن سن لیجئے گا۔ کیا اپنے گھر کے اندر اپنی 4 دیواری، اپنے گھر کی حدود کے اندر کوئی بندہ کباہ خانہ کھول سکتا ہے، جس کو ہم عرف زبان کے اندر رنڈی خانہ کہتے ہیں، وہ کھول سکتا ہے؟ کیا ایک چکلا کھول سکتا ہے اور وہ یہ کہے میں تو رزق کما رہا ہوں، بھائی اپنے گھر کے اندر کما رہا ہوں؟ تو یہ کوئی کھول سکتا ہے؟ اجازت مل سکتی ہے اس کو؟ ہاں چلیں ایک ذرا اور کڑوی سی مثال دے دیتا ہوں۔ کیا کوئی بندہ غیر ممنوعہ اسلحہ اپنے گھر کے اندر جمع کر سکتا ہے بیچنے کے لیے، خرید و فروخت کرنے کے لیے کہ بھئی میں تو روزی رزق روٹی کما رہا ہوں؟ کیا کوئی بندہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ تو پھر قادیانی اپنے گھر کے اندر رہتے ہوئے قرآن پاک کی توہین کس طرح کر سکتے ہیں؟ قرآن پاک کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، حضرات صحابہ اکرام کی، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کیسے کر سکتا ہے؟ تو لہذا اس کیس کو سمجھیے، یہ علماء کا نہیں، پوری امت مسلمہ کا کیس ہے۔ پوری امت مسلمہ اس وقت تذبذب کا شکار ہے، اور پوری امت مسلمہ اس وقت جو ہے وہ پریشان ہے، لوگوں کے اندر لوگوں کے جذبات کو مجروح کیا جا رہا ہے۔ خدا را ملک ان باتوں کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اور میں آپ کو یہ بات بتلانا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کو، سامعین کو، سننے والوں کو، خدا را علماء کا ساتھ دیجئے۔ خدا را ختم نبوت کے لیے سارے علماء، ساری جماعتیں، سارے لوگ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو چکے ہیں۔ خدا را ان کا ساتھ دیجئے، ان کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملائیے، اور اپنا احتجاج اگر آپ سوشل میڈیا پر ہیں ریکارڈ کروائیے۔ اگر آپ کسی بھی جگہ پر، کسی بھی پلیٹ فارم پر اپنا احتجاج ریکارڈ کروا سکتے ہیں تو خدا را اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیے۔ یہ میں سب سے ملتمس ہوں، خدا را اپنے احتجاج کے اندر، اس احتجاج کے اندر حصہ لیجیے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔